الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جا کہتے ہیں جگہ کو، یہ عبرت کی جا ہے یعنی عبرت کی جگہ. آپ کہتے ہیں جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جو جگہ بنائی گئی ہے، یہ عبرت کی جا ہے. یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، دل کو بہلانے کی جگہ نہیں ہے. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کو بغیر نیت کے گزار رہے ہیں. یہ ہماری بڑی مشکل ہے، ارادے کے بغیر گزار رہے ہیں، خود بخود گزر رہی ہے. صبح ہو گئی ہے، یہ صبح دوپہر میں ڈھل جائے گی، دوپہر شام میں اور شام رات میں تبدیل ہو جائے گی، اور رات گزر کر پھر اگلی صبح ہو جائے گی. یہ صبح جو ہوئی ہے یہ ہم نے کیسے کرنی ہے اس کی نیت نہیں کی ہے. یہ جو دوپہر آنے والی ہے اس دوپہر کو ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے گزارنا ہے اس کی نیت نہیں کی ہے. پھر شام آئے گی، شام سے رات ہو جائے گی، اس شام کو اس رات کو کیا کرنا ہے کوئی نیت نہیں کی ہے، آئے گی آ کے گزر جائے گی. ایسے ہی دن، یہی دن مہینے بن رہے ہیں، یہی مہینے سال بن رہے ہیں. 60 سال کو پہنچ گئے، کیا کیا، کیا کمایا؟ کچھ نہیں. 60 سال کیسے گزارے؟ جی پیدا ہوئے تھے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آ گیا. نیت نہیں کی کوئی، نیت نہیں کی. اور اللہ معاف فرمائے، نیت سے اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے کہ یہاں آنے والا بھی نیت کیے بغیر آ رہا ہے. آج اتوار ہے، صبح کو وہاں مجلس ہوتی ہے، چلنا ہے. یہ نیت. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں قدم قدم پر، لمحہ لمحہ تماشا لگا ہوا ہے. وہ تماشے ہم کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، مستقل متوجہ کر رہے ہیں، اور ہم چونکہ نیت نہیں کی ہے ہر تماشے میں لگ جاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی میلہ ہے، صحیح کہتے ہیں. زندگی کا ایسا میلہ بنا دیا ہے، ہر ایک اسٹال، پھر دوسرا اسٹال، پھر تیسرا اسٹال، پھر چوتھا اسٹال. ادھر بندر والا تماشا دکھا رہا ہے، ادھر بکری والا، ادھر ریچھ والا، ادھر کھانے پینے کی چیزیں، ادھر یہ، ادھر سامان، ادھر خریداری کی چیز. ہم ایک میلے میں گم ہو گئے ہیں. نیت ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کس لیے آئے تھے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. صبح شام لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ابھی بھائی اقبال ہمارے جو آتے ہیں، سنا گزشتہ اتوار کو ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ میں 4-5 دن ان کے ساتھ رہا، اور 4-5 دن میں 5 میتیں ہو گئیں.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ جگہ ہے جہاں عبرت حاصل کی جائے۔ کیسے کیسے دارا اور سکندر جیسے، دارا اور سکندر جن کا نام تاریخ میں، ہاں سینکڑوں سال گزر گئے، نام تاریخ موجود ہے، ایسا سپہ سالار تھا، ایسا بادشاہ تھا، سب رخصت ہو گئے، بچا کون؟ ہو گئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گیا آسماں کیسے کیسے۔ ایسی شخصیتیں، ایسے لوگ جن کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاوے تو دستار گر پڑے، پگڑی گر پڑے، ٹوپی گر پڑے، آج کہاں ہے؟ زمین کے نیچے۔ اور صرف زمین کے نیچے ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا، گزر گئی، زمین کے نیچے نہیں ہے۔ اوہو، ایک لفظ ہوتا ہے جو تاجر لوگ بھی جانتے ہیں اور دفتر والے بھی جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آڈٹ۔ سال بھر کا حساب کتاب باہر والے آ کے کرتے ہیں، باہر والے آ کے کرتے ہیں وہ حساب کہ بھئی سال بھر میں کام کیسے کیا، جو کمایا وہ کیسے کمایا، اور جو خرچ ہوا وہ کیسے خرچ ہوا، آڈٹ کہتے ہیں اس کو لوگ۔ ہمارے دفتر کے دو چار آدمی ایسے گزشتہ زمانوں میں جو گزر گئے، پھر آڈٹ والے آئے، آگے آنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے آڈٹ والوں کو جواب دے رہے تھے، تو ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہاں ان کے بھی آڈٹ ہو رہے ہیں، ان کے بھی آڈٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھا، وہ جو گزر گئے ان کے، میں سمجھا کہ ان کے حساب کتاب کھلوائے گئے ہیں، اور جو آڈٹ والے آئے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسا کام کیا تھا، ان کے بھی آڈٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے کہا اچھا ان کے کاغذات بھی کھل گئے؟ اچھا اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ان کے آڈٹ یہاں نہیں کھلے، ان کے آڈٹ قبر میں کھل گئے۔ اگر مر کے مٹی ہو جاتے تو بھی کچھ نہ ہوتا، لیکن مشکل یہ نہیں ہے۔ اچھا قبر میں گئے تو شروع ہو گیا وہاں۔ حضرت علی کے بقول قبر تو عمل کا صندوق ہے، صندوق جو قبر میں جاؤ گے پھر وہ صندوق کھل جائے گا۔ دیکھو بھائی اس صندوق میں اس نے ساری زندگی کیا بھرا تھا، اب نکال کے دیکھو کیا بھرا تھا۔ اگر اس میں کسی نے کیڑے بھرے ہیں، اس میں کسی نے کانٹے بھرے ہیں، اس میں کسی نے اپنے لیے آگ بھری ہے، تو اندر سے گلاب کے پھول نہیں نکلیں گے، اندر سے ٹھنڈک نہیں نکلے گی۔ ساری زندگی لگا کر وہ جو صندوق بھرتے رہے، وہ صندوق کل قبر کے اندر کھل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ نیت ضروری ہے، نیت۔ نیت کیا کہ ہم کیوں آئے دنیا میں، کیا کرنے کے لیے آئے، کہاں جانا ہے ہم کو، کہاں جانا ہے؟ لگ رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، ہم سفر میں ہیں، سب قبر سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ رات بھر ہم سوتے رہے ہیں، سو کر کے ادھر آ گئے ہیں، غلط ہے۔ رات بھر ہمارا سفر ہوتا رہا ہے، رات بھر ہم سفر کرتے رہے، قبر سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں سفر یہاں سے نکلے، ادھر آگے سڑک شروع ہو جاتی۔ اب آدمی یہاں پہنچ کر تو پوچھے بھائی کیوں کھڑے ہو، کہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، بس جانا ہے، بس کہاں جانا ہے؟ آپ نے کیا نیت کی ہے؟ آپ کو گڈاف شہر جانا ہے، آپ یہاں سے الٹے ہاتھ پر مڑ جائیے، گڈاف شہر چلے جائیے۔ نہیں مجھے گڈاف شہر جانا ہے، اچھا تو پھر آپ کو شہر کراچی کے دوسرے علاقوں کی طرف جانے، سپر ہائی وے کی طرف، یہ سیدھے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور اس آدمی نے اگر نیت نہیں کی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو جو گاڑی آئے گی اس پہ بیٹھ جائے گا۔ کنڈکٹر سب سے پہلے کیا پوچھے گا، کہاں جانا ہے؟ اگر پتہ نہیں کہ ابھی اترو، پاگل ہے یہ، اترو بھائی اترو، یہ پاگل، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے۔
بہت ضروری ہے نیت. یہاں آئے ہیں ہم اس نیت سے آئے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے. جتنی نیتیں ہیں سب اس کے ذیل میں. رات بیعت کا وقت تھا، کسی ساتھی نے کہا بیعت کریں. بھئی واحد مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی سب چیزیں اس کے ذیل میں. کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنی ہے. ہاں حضور کی اتباع کرنی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ راضی ہوں گے. مقصود اللہ کو راضی کرنا. اپنی اصلاح کرنی ہے، ہاں بالکل اپنی اصلاح کرنی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے. ہاں مقصود ہے اصلی اللہ کو راضی کرنا. یہ نیت ضروری ہے. لمحہ لمحہ ہر وقت صبح ہوئی ہے سوچو نیت کرو کیا کرنا ہے. یہاں آئے، میں تو بات یہیں سے شروع کر رہا تھا، یہاں آئے کیا نیت لے کے آئے؟ اللہ کو راضی کرنا. اچھا جس نے نیت نہیں کی ہے نا، وہ ہفتوں سے آ رہا ہوگا، بیان سن رہا ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نیت ہی نہیں کی تھی. اور جو نیت لے کر کے آئے، جب بات ختم ہوگی جائیں گے چائے کی طرف، اور طبیعت یہ ہوگی کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے مجھ سے، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے. اب جو اس خیال میں بیٹھے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے، وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہی سوچے گا اللہ کیسے راضی ہوں گے. ہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر راضی ہوتے ہیں. اب جو مجھے ناشتہ کرنا چائے پینی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پیوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبر میں میرا یہ سارا عمل جا رہا ہے. اگر میں نے اس طریقے پر یہ چائے پیے، اس طریقے پہ یہ ناشتہ کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ قبر میں ٹھنڈک مل جائے گی. ورنہ وہ نہیں کیا، قبر کا صندوق کھلے گا کہ اس نے کوئی نیت نہیں کی تھی، اس کے لیے کوئی چیز کوئی سامان نہیں ہے. اگر سامان ہے تو بدی کا برائی کا سامان ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کو ڈال دے. نیت کے بغیر مت گزارو زندگی، غفلت کی زندگی ہے. آپ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لا کر دیا، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جتنے احکامات ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز ہے. اور ساری نماز میں سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، آداب بھی ہیں، فرض بھی ہے. اور سب فرض کے اندر سب سے اہم اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ. تلاوت اہم ہے نا، قرآن پاک کی قرآت اہم ہے نا. اس میں یعنی کبھی آپ قل اللہ پڑھیں گے، کبھی آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، کبھی آپ الناس شروع کر دیں گے، کبھی آپ کہیں گے نہیں آج جو ہے لمبی نماز پڑھیں، سورہ یاسین شروع کر دی. لیکن کیا سورہ فاتحہ کے بغیر؟ نہیں، سورہ فاتحہ تو پڑھنی پڑے گی. 2 رکعت ہے تو 2 رکعت میں، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت میں. امام کے پیچھے ہیں تو چلو اس کی ابتدا میں خاموش. سورہ فاتحہ تو پڑھنی پڑے. اور سورہ فاتحہ نچوڑ کیا ہے حضرت؟ نچوڑ تو اہدنا الصراط المستقیم. نیت اللہ سیدھا راستہ تو دکھا دے. گڈاب جانے جاؤں کدھر سے، کیسے جاؤں گا، وہ راستہ ہے کدھر، پھر راستہ طے کیسے ہوگا؟ اللہ شہر جانا ہے، اللہ کیسے جاؤں یہ تو بتا دے. 5 وقت اللہ بار بار یہ اللہ نیت کروا رہے ہیں. ہمارا حال میں پھر کہوں، نماز کے لیے آئے تو نیت نہیں کی، نماز کے لیے آئے عادتاً نماز پڑھ لی. داڑھی ٹوپی والے نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوة. بار بار نیت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں اور کسی کام کے لیے نہیں آئے. ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا گھر پہ جانا، ہمارا تجارت کرنا، ہمارے دوستوں سے ملنا، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو پتہ چل گیا کہ راستہ یہ ہے، لیکن اس راستے پہ کبھی سفر نہیں کیا، جاؤں کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. یہ دعا کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے خود بتلائی ہے، خود بتلائی.
تو اب جائیں کیسے؟ تو آگے اللہ خود بتلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کن کا راستہ ہے؟ تو اللہ وہ جنہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہے. وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی چل کر گئے، جس پر صدیق چل کر گئے، جس پر شہداء چل کر گئے، جس پہ صلحاء نیک لوگ چل کر گئے. تو جو چاہے کہ اس کو گڈاب جانا ہے تو گجا گا، اور راستہ پتہ نہیں ہے کہ راستہ کدھر سے ہے اور کیسے طے ہوگا، وہ کیا کرے؟ وہ گڈاب جانے والوں کے ساتھ ہو جائے. اب وہ رستے میں بتائیں گے پیسے ہیں، دیکھو پیسے ٹکٹ کے اتنے نکال لینا، اور دیکھو فلانی گاڑی ابھی آئے گی، ہم بھی سوار ہوں گے، تم بھی سوار ہو جانا، اور دیکھو فلاں راستے میں جا کے فلاں جگہ پر جو ہے نا یہ گاڑی بدلنی پڑے گی، اس اسٹاپ کا نام فلاں ہے، ہم اتریں گے تم بھی اتر جانا ورنہ یہ گاڑی کہیں اور لے جائے گی تمہیں. اور پھر وہ جو گاڑی ہے، اچھا اس گاڑی کا اتنا کرایہ ہے، اچھا پھر اس میں کیا ہوگا، پھر اس میں اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. اللہ نے کیا چیزیں کھولی ہیں ہم پر، ہم غفلت میں ہیں. ہم پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، تجارت بڑی مشکل میں آ گئی، ذرا بتاؤ نا تجارت کیسے ہوگی. میں کہتا تو نہیں ہوں لیکن صرف اشارہ کرتا ہوں، کہنے میں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم سب اتنے مضبوط ایمان والے نہیں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کیا وہ عجیب و غریب مخلوقات والی، جو حضرت پڑھاتے تھے ہمیں، عجائب المخلوقات، ہے نا، پتلی سی کتاب ہے. امام غزالی کا زمانہ، اور زندگی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہیں چڑیا گھر میں رہے ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو کتاب دیکھو حضرت، کبھی کبھی دیکھو نا، یہ جو سفر ہوتا ہے یہ بڑوں کے ساتھ سفر، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بھائی گڈاب جانے والوں کے ساتھ سفر ہوگا، تمہیں ٹکٹ بتائیں گے، تمہیں راستہ بتائیں گے، یہ کریں گے، ساتھ چلا رہے ہوں گے. تو حضرت کبھی کبھی کتاب پڑھواتے تھے، اس میں پرندوں کے متعلق معلومات تھیں، ان کے پر کیسے، ان کے پنجے کیسے، ان کی چونچ کیسی، ان کی. میں سوچوں یا اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چڑیا گھر میں کب ملازم ہوئے؟ انہوں نے کون سی باٹنی زولوجی، انہوں نے کون سی زولوجی پڑھی؟ علم حیاتیات، جانوروں کا علم انہوں نے کب پڑھا؟ لیکن اللہ اپنے بندوں پر جو چاہتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں. کہ اللہ تیری مخلوق کیسی ہے، اللہ تیری مخلوق کو دیکھ کر خیال، سبحانک، کیا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا. جب میں صبح ٹہلتا ہوں فجر کے بعد، کبھی کبھی کوئی چڑیا، کوئی پرندہ آ جاتا ہے، عجیب آواز نکالتے ہیں، یا اللہ یہ موبائل بج رہا ہے یا اس کی چہچہاہٹ ہے، جیسے موبائل کی آوازیں ہوتی ہیں باقاعدہ اسی قسم کی موسیقی. یا اللہ کبھی رنگ والے بے اختیار دل سے نکل، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک سبحانک، اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تو بیکار کام کرے، سبحانک. اے اللہ جب تو بیکار کام سے پاک ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے بدلے میں فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. وہ بات جو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جی میں آ گئی تو کر دیا. ہم بے شک تجارت والوں سے پوچھتے ہیں کہ یار ہماری تجارت میں کمی ہو رہی ہے، ہم کیا کریں، کیسے کریں، لیکن جو اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا اللہ اس کو براہ راست طریقے سکھا دے گا. اس لیے میں نے امام صاحب کی، امام غزالی کی مثال دی. جو اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا اللہ اس کو وہ چیزیں بتا دے گا، سمجھا دے گا، سکھا دے گا کہ جس سے وہ بچ جاوے. ہاں لیکن ایسا نہ ہو کہ تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو اور کچھ چیزیں جی میں آ رہی ہوں، ہم کہیں یہ اللہ سکھا رہا ہے، نہیں نہیں شیطان سکھا رہا ہے. یہ کون بتائے گا کہ اللہ نے سکھایا ہے، شیطان نے سکھایا ہے؟ یہ شیخ بتا دے گا. جس کے کھوٹے میں جا کے لگ جاؤ گے، جس کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، وہ رہنمائی کر دے گا کہ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ تم کو شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے معاملہ.
حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی میں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کے زمانے سے استاد تھے، اور حضرت مفتی تقی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب ان حضرات کے استاد تھے۔ تو ایک دن فرمانے لگے، بھائی میں نے یہ واقعہ کہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنا ہے۔ کہنے لگے پڑھا نہیں ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی آدمی تھا جو بڑی عبادت کرتا تھا، تو محلے کے بچے جو تھے انہوں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا تنگ کرنا چاہیے، تو انہوں نے اندھیرے میں آواز نکالی کہ ہم تم کو معراج پر لے جانا چاہتے ہیں، ہم تم کو معراج پر لے جانا چاہتے ہیں، تو تم فلاں درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرو۔ اور اوپر سے جب وہ بیٹھ گیا جا کر تو اوپر سے رسی پھینکی کہ اس کو گردن میں لگا لو، معراج پر جانا ہے۔ اور جب کھینچا اور تکلیف ہوئی تو کہ نہیں نہیں مجھے ایسی معراج نہیں چاہیے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ نے مولانا سامان محمود صاحب سے میں نے خود سنا۔ یہ شیطان بتاوے گا، یہ شیخ بتاوے گا کہ شیطان کی معراج ہے یا اللہ کی معراج ہے۔ یہ جو نیلی پیلی روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، یہ جو دل میں تیرے یہ آنا بات شروع ہو گئی ہے، یہ بات تجھے اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ کیوں سنت کے مطابق ہے، یا یہ سنت سے دور لے جانے والی شیطان کی طرف سے، اس کو مت کریو۔ تو اس کی بھائی نیت بہت ضروری ہے۔ آدمی نیت کرے، ہر کام کے وقت نیت کرے، ہر کام کی نیت ہو رہی ہے، یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو میں نے تو کبھی علماء سے پوچھے ہی نہیں کہ اللہ پاک کہ یہ کام کیسے کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، لہٰذا اب کیا کرے گا؟ یہ آدمی علماء کے پاس جائے گا، علماء سے پوچھے گا، علماء سے پوچھے گا حضرت بتائیے تو صحیح یہ کام کیسے ہوگا۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے کراچی کے، بتاتے تھے کہ میں سارے ہفتے جو ہے اپنی ڈائری میں سوالات نوٹ کرتا تھا، جو بات سامنے آ جائے، بڑے بڑے تاجر تھے بلکہ فیکٹریوں کے مالک تھے، جو بات سامنے آ جائے اس کو اس ڈائری میں لکھ لیتا تھا کہ یہ بات تو پوچھنے کی ہے، یہ تو ایسی نہیں ہے کہ اس کو بغیر پوچھے چلا جائے۔ یہ کرتے کرتے ایک ہفتہ ہو جاتا تو کسی سے وقت لیتے، کسی مولوی صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے وقت لیتے اور وقت لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ہدیہ لے کے جاتے، کیونکہ علماء کی زیارت بھی نیت بھی نیک بات ہے، ثواب ہے، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا یہ بھی ثواب کی بات ہے، اور علماء کو ہدیے دینا یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ یہاں حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا تو یہ بات میں نے بیان کی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے حضرت کے سامنے کہا، حضرت آج تو بعض لوگ ہدیہ لے کے جاتے ہیں علماء کے پاس تو ایک جوڑا کپڑا لے جاتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک جوڑا کپڑا لے جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہننے کے لیے نہیں ہے، کفن کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ایک جوڑا کپڑا اس بیچارے مولوی صاحب کے اوپر بھاری ہوتا ہے کہ اس کو سلاؤں کیسے۔ وہی کپڑا سے ہدیہ لے کر جاؤ تو تھوڑے سے پیسے اس کے اوپر رکھ دو، کم از کم اس سے سلا تو لے۔ تو حضرت بھی ہنسنے لگے، فرمایا صحیح کہتے ہو یار، ہم بس گزارا کرتے ہیں چیزوں کا، اپنے کاروبار کو خوب سوچتے ہیں، اپنے بچوں کی بڑھوتری کو خوب سوچتے ہیں کیسے ہوگا، اس کو امتحان کے لیے بھیجنا ہے، آج اس کا پیپر، اس کے جانے کا راستہ کیا ہوگا، اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا، اس کو کیسے یہاں لایا جائے گا، خوب سوچتے ہیں، باقی کاموں کو بھگتاتے ہیں۔ تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ جا کر علماء سے مسائل کو پوچھتے تھے، ایسے ہی ہم بھی کر سکتے ہیں، اور ہم تو کون اتنے بڑے تاجر ہیں کہ ہم ایک ہفتے کے بعد ہمیں وقت ملتا ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، ہمارا ٹائم تو کون کھا گیا؟ موبائل کھا گیا، ہمارا ٹائم واٹس ایپ کھا گیا۔ جاؤ بھائی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، مفتی صاحب کے پاس جاؤ، جا کر کے پوچھو کیا کیسے یہ فلانا کام جو یہ کیسے کرنا چاہیے،
تو اس لیے علماء کے ساتھ ہماری وابستگی ہو. علماء کے ساتھ، کن علماء کے ساتھ؟ وہ علماء جو پچھلے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. جیسے بڑوں نے فیصلے کیے تھے، آمنا و صدقنا، بس ہمیں کوئی آسانیاں نہیں چاہیے. ہاں یہ بھی آسانی ہو جائے مولوی صاحب، کوئی گنجائش نکال دیجیے، یہ بھی آسانی ہو جائے مولوی صاحب، کوئی گنجائش نکال. نہیں، جو بڑوں نے بتایا ہے بس ہمیں وہ بتا دیجیے کہ کیا ہے. آسانیوں والی زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہے. میں نے شاید بڑی تفصیل سے کبھی بات کی تھی، مجھے ذہن میں نہیں کہ یہاں کی یا وہاں کی. مسلمان کی زندگی میں، مسلمان کی انفرادی زندگی، مسلمان کی اجتماعی زندگی میں، معاشرے میں آپ کو 3 باتیں ملیں گی پکی. اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو ابھی وہ معاشرہ یا وہ گھر اسلامی نہیں بنا ہے، یا اگر بنا ہوا ہے تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا اس میں سے اسلام. بچے کو پہلے دن سے ان 3 چیزوں کے ساتھ اٹھانا ہوگا. میں کلمہ نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی. زندگی کی ترتیب: 1، مسلمان کا گھر، مسلمان کا معاشرہ تن آسان نہیں ہوگا، مشقت والا ہوگا. مشقت والا ہوگا. مشقت والا کیسے ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہو کہ مشقت کیا، ہم گھر کے اندر کھڈے کرتے ہیں کیا؟ گھر کی دیوار بنا کے، گرا کے، توڑ کے پھر بنا کے مشقت کرتے ہیں کیا؟ نہ. مشقت کا الٹا سمجھو گے تو مشقت سمجھ میں آ جائے گی. مشقت کا الٹا ہے تعیش، عیش و عشرت. یہ جن سامانوں کو ہم نے، تعیشات کے سامانوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا، یہ اس نے مشقت سے نکال دیا ہمیں. گھر سے نکلے 4 قدم پہ دکان ہے، بچہ کہتا ہے میں تو موٹر سائیکل پہ جاؤں گا، موٹر سائیکل پہ جاؤں گا. مشقت ختم. سردی کے لیے الگ، گرمی کے لیے الگ کپڑے، فلانے کے لیے صبح کے لیے الگ، شام کے لیے الگ کپڑے. بھئی جیسا آپ نے بدن کو عادی بنایا ہے، بدن ایسا چلے گا. آپ نے بدن کو موٹے کپڑے کا عادی بنایا ہے، گرمی اور سردی ہو چلے گا. لیکن بچپن سے اس کی پرورش ہی ایسے کی ہے، نازک، نرم، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچاری عورتیں سل پر پیستی تھی، وہ آسانی پہ آسانی، آسانی ہو کیا، وہ پہلے مسالے پیسنے کی مشین آ گئی. اچھا بھائی تھوڑی سی آسانی ہو گئی. وہ ہوتے 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 اس دن میں نے دیکھا ایک جگہ میں، شاہد صاحب کیا وہ جو کھانے کے وقت وہ مرچ والا وہ بناتا ہے نا، مرچ کا، اور تو وہ سلاد بنانے کے لیے وہ کوئی ڈبہ تھا، اس مشین میں وہ سلاد بنا رہا ہے. میں نے کیا کر کے سلاد بنا رہا ہے اللہ. ہوتے 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 ابھی سنا کہ وہ آٹا گوندنے کی مشین آ گئی ہے، اور برتن دھونے کی مشین آ گئی ہے. وہ کپڑے کی تو پہلے ہی تھی. تو مشقت نکلتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھو، مشقت نکلے گی، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا ہے. میں نے جملہ کہا تھا، اس کی تشریح یہی ہے کہ یہ اگر دین نہیں ہے تو نہیں آئے گا، اور اگر ہے تو جلدی نکل جائے گا. مشقت کا عادی نہیں ہے آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ، مومن کبھی عیش پسند نہیں ہوتا. یہ ہے عمر کا قول ہے. ایمان والا تعیشات والی زندگی میں نہیں ہوتا. بات کہیں اور نکل رہی، لیکن یہ تینوں باتیں ختم کر لوں. دوسری، سادگی. سادگی، سادگی جب ہم کہتے ہیں تو سادگی سے صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کپڑے سادہ ہوتے ہیں. نہیں، سادگی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. اس کا الٹ کہوں تو سمجھ میں آ جائے گا. سادگی کا الٹ ہے تکلفات. ہر چیز میں تکلف، ہر چیز میں تکلف ہے. کپڑا ہو تو اس طرح کا ہو، اس پہ استری ایسی ہوئی ہو، ٹوٹ گئی استری. ایک وزیر تھے یہاں سندھ کے،
انتقال ہو گیا. مسلمان نہیں تھے، اب یاد آیا مجھے، مسلمان بھی نہیں تھے وہ، سندھ کے گزر گئے دنیا سے. ان کے بارے میں آیا تھا کہ ہلکی استری ان کو سوٹ پہنانے کے بعد اس کو بد کر دی جاتی ہے. اتنی فکر. ہاں ہمارے میں نے بعض نمازیوں کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے، بعض نمازیوں کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے. وہ کلف والے کپڑے پہن لیتے ہیں اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پہلے اپنا کرتا سے یہ کرتے ہیں کہ کلف خراب نہ ہو جائے، اس کی استری خراب نہ ہو جائے، پھر بیٹھتے ہیں. نماز تو ٹوٹ گئی. جب تم ایسے کام میں لگ گئے جس کام کے لیے تمہیں عمل کثیر کرنا پڑ رہا ہے تو نماز تو گئی. سادگی، ہر چیز میں سادگی، کھانا پیش کرنے میں سادگی. نہیں فلانے قسم کا برتن ہمارے گھر میں ہونا چاہیے مہمانوں کے لیے. بھائی تم کیا جانوروں والے برتن میں کھاتے ہو گا؟ وہی اسی جس برتن میں تم کھاتے ہو وہ ایسا رکھ لو کہ وہ بھی اچھا ہو، مہمانوں کے لیے بھی استعمال ہو. اچھا اس دونوں سے ہوتا کیا ہے؟ میں پھر جو بات نکل جائے گی نا، اس لیے جو بات ذہن میں آ رہی ہے عرض کرتا چلا نا. اس دونوں سے ہوتا کیا ہے؟ سادگی سے تکلف میں آئے، مشقت سے عائش میں آئے، دونوں کے نتیجے میں مرد کا کمانے کا وقت اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر دین کے کام کا وقت باقی نہیں رہتا. مجھے یاد ہے ہم نے اپنے رسالے میں شائع کیا آج سے کئی سال پہلے 8 صفحے کا خط. جس زمانے میں سال کی جماعتیں خال خال چلتی تھیں، اس زمانے میں سال کی جماعت میں ایک صاحب گئے، انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا تھا. وہ خط اتنا مضبوط اور اتنا بہترین خط تھا، پھر ہم نے اس کو شائع کیا اپنے رسالے میں، مدرسے کے رسالے میں. اس میں سے 2 باتیں یاد ہیں. ایک یہ لکھتے ہیں کہ بیٹا اپنی امی کو کہنا کہ چھوٹا بھائی بستر پر پیشاب کر دے تو ناراض نہ ہو، اس کو ڈانٹے مارے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کے کم از کم پیشاب جاری تو رکھا ہے نا، بڑا ہوگا تو صحیح ہو جائے گا. پیشاب بند ہو جائے تو پوچھو کیا ہوتا ہے. دوسرا جملہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ بیٹا اگر تمہارا قلم خراب ہو جائے تو اس قلم کی مرمت کروا لینا. پہلے فاؤنٹین پین ہوتا تھا نا، اس میں نب اگر خراب ہو جائے تو جو مال والے لوگ ہوتے تھے وہ پھینک دیتے تھے، اور جن کے پاس مال نہیں ہوتا وہ پھر اس کی نب ہی صرف تبدیل کراتے تھے. کہ بیٹا اگر قلم خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کرا لینا، مرمت والا 2 روپے لے گا، نیا قلم 10 روپے کا آئے گا. تو اگر تم ہر دفعہ خراب ہونے پر بجائے مرمت کرانے کے نیا لوگے تو مجھے ہر دفعہ 8 روپے زیادہ کمانے پڑیں گے. یہ تو میں نے قلم کی بات کی. آپ اپنے گھر میں سوچ لو، جن مشینوں کے مطالبے ہیں، جن مشینوں پر گھر والے ناراض ہیں کہ ہمارے گھر میں فلانی مشین نہیں ہے، فلاں فلاں کے گھر میں ہے، اس مشین کو کمانے میں کتنا وقت لگتا ہے. اور کہو میرے پاس بہت ہے، بہت ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ یہ کل کام نہیں آئے گا. کل تو یہ وہ کام آئے گا کہ جو بہت تھا اس سے تم نے مخلوق کی خدمت کر دی اور وہ تمہارے عمل کے صندوق میں چلا گیا. اور تیسری چیز جو ہے، جو ہر مسلمان کے گھر میں اور مسلمان معاشرے کا امتیاز، ایک سادگی، دوسری مشقت. میں نے کہا سادگی بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آئی، تکلف کا الٹ ہے. دوسری مشقت سمجھ میں نہیں آتی، یہ عیش کا الٹ ہے. اور تیسری چیز حیا. حیا یہ صرف عورتوں کا زیور نہیں ہے، حیا مرد کے اندر بھی ہونی چاہیے. وہ کیا بول رہا ہے، چاہیے بولنا اچھی بات ہے، وہ بچے میں بوڑھے میں بھی ہونی چاہیے، وہ زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے کہ یہ حیا ہے، یہ حیادار آدمی ہے. حیا کا اصل جو ترجمہ ہے وہ بتا دوں. تیرا رب، حیا کیا ہے؟ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنا اسے ناپسند ہو. یہ حیا کا اصل مطلب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حیا کے مفہوم کو پھیلایا. سب یہ بولنے کا حیا ہے، یہ بات کرنے، یہ کام کرنے میں حیا ہے. حضرات صحابہ حیا پر اتنے آگے ہو گئے کہ جب
پیشاب خانے کے لیے بیٹھتے تو جھکے چلے جاتے، اپنے رب سے حیا کر رہے ہیں، جھکے چلے جاتے اور پریشان ہوتے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں، اس میں اتنے حیا کی ضرورت نہیں ہے. فلانا کام کر رہا ہوں، اندھیرے میں ہوں، ہاں گھر میں لائٹ نہیں جل رہی، بس میرے موبائل میں آ رہی ہے، بس میرے موبائل میں آ رہی ہے. حیا کرو اللہ سے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا عجیب شعر ہے، جب کسی سے برداشت نہ ہو رہا ہو، جب کسی پر گناہ کا غلبہ ہو رہا ہو، فوراً یہ شعر پڑھے، فوراً. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کیا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، یاد ہو جائے گا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کسی کی نظر میری نظر کے اوپر ہے، اور جس کی نظر میری نظر کے اوپر ہے وہ کبھی نہیں سوتا، وہ کبھی نہیں اونگتا، ہر وقت جاگتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میری نظر کے اوپر ہے، میری نظر کہاں جا رہی ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور جو آسمان سے دیکھ رہا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو تیرے دیکھنے پر غصہ آ جائے تو اس وقت تیری آنکھوں کی بینائی چھین لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آنکھیں کس کی نہیں بہکتی، اللہ سب کی حفاظت فرماتے. فوراً خیال آ جائے. یہی تو عرض کر رہا ہوں، نیت تو کرو بھائی، نیت تو کرو کہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. اب یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ کرنے لگے گا، جس جگہ پر کھڑا ہوگا، جس جگہ بیٹھے گا، جو کھائے گا، جو پیے گا، جس طرف متوجہ ہوگا، اس کا پہلا خیال یہ ہوگا کہ اس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا اس سے میرا رب نقصان ہو. تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہاں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں آنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہمت ملتی ہے نیک کام کرنے کی. اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے نیکی پر آمادگی بڑھتی ہے، اور اپنے گرد ماحول بن جائے، سارا معاشرہ اس سے بن جائے. اس کے لیے تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنا. میں ہمیشہ کہی تین چیزیں ہیں، تین چیزیں، ان میں سے جس کام میں لگو گے اس کا نفع اٹھاؤ گے، جس کام میں نہیں لگو گے اس کا نقصان اٹھاؤ گے. نقصان، اگر صحبت اچھی نہیں ہوگی، ماحول اچھا نہیں ہوگا، دعوت کے کام کے اندر لگ کر کے اپنی دوستیاں نہیں بدلیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. ہمارے جو دوست غیر دیندار ہوں گے، جو بے دین ہوں گے، وہ ہم کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھ بند ہوگی. تو اب یہ اس دفعہ سمجھو اس اتوار کو تم یہاں بیٹھے، اگلا اتوار چونکہ اجتماع کا ہی ہے، جمعرات کی شام سے 27 جنوری سے شروع ہوگا، 28 29 30 کی صبح، اتوار کی صبح یہ تقریباً وقت دعا کا ہوگا وہاں. تو آپ حضرات کوشش فرمائیے اگلے ہفتے میں شب ہفتہ کا اور اتوار کا پروگرام ترتیب یہاں نہیں ہوگی. میں مولانا حضرت افشانی صاحب پاس گیا تھا، میں مولانا مفتی صاحب پاس گیا تھا، ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی، طبیعت خراب تھی. تب افشانی صاحب پاس گیا تھا الگ سے، یعنی جو ان کے بیان کا دن ہوتا ہے وہ تو میں جاتے ہیں، آپ سے ملاقات بھی تھی. اس سے پہلے ایک دن گیا تھا صرف یہ بات پوچھنے کے لیے کہ حضرت کیا کرنا ہے. حضرت نے فرمایا اجتماع کے دوران ہمارے یہاں بھی کوئی ترتیب نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ سب احباب کوشش کریں جمعرات کو وہاں پہنچیں، پورے وقت کے لیے پہنچیں. مشقت تو ہوگی لیکن مشقت کے بغیر مسلمان کی کیا زندگی ہے بھائی. مشقت تو ہوگی، اللہ کے لیے برداشت کریں گے. کل عمل کا صندوق جس وقت قبر میں کھلے گا بڑا مزہ آئے گا. اوہو کیا نکل رہا ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا وہاں مسجد میں، سنایا تھا وہ آدمی کے انتقال کا. یہ کہیں قرآن حدیث میں پورا قصہ نہیں ہے بھائی، صاف پہلے بتا دوں. قرآن حدیث میں یہ پورا قصہ ایک ساتھ ایک جگہ کہیں آیا نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو انشاءاللہ غلط نہیں ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو نیکی کے فرشتے بھی آئے اور برائی کے فرشتے بھی آئے. نیکی والوں نے کہا مسلمان مر گیا ہے، اس کو جنت کا لباس پہناویں، جنت کے بستر بچھاویں، جنت کی خوشبو لگاویں. برائی والے فرشتوں نے کہا مسلمان تو تھا لیکن تھا گنہگار، ہم تو آئے اس کی پٹائی کے لیے.
اب جب دونوں میں یہ ہوتا ہے نیک ہے مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، وہ کہ نہیں برا ہے، مسلمان ہے تو کیا وہ برا برا تھا، بدی کا کام کرنے والا تھا، کہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، ایک فرشتہ کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اس کے نیکی اور گناہ تول لو، نیکی زیادہ ہے تو اس کو جنت کا معاملہ کر دو، برائی زیادہ ہے تو گناہ کا معاملہ کر لو، پٹائی کا معاملہ کر لو، تولا جاوے تو نیکی کم گناہ زیادہ، ہائے ہائے اب کیا ہوگا، اب تو پٹائی کر رہے ہیں، کرے نہیں پٹائی بھی نہیں کرو، اس لیے کہ اس کا اعمال نامہ بھی بند نہیں ہوا ہے، یہ اپنے مرنے سے پہلے 5 آدمیوں کو سورہ فاتحہ سکھا کر مرا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ادھر آ رہا ہے، ایک عرصہ گزر گیا، دونوں آ گئے، ارے بھائی وہ 5 کے 5 تو گئے دنیا سے، اب دیکھو، اب تولا گیا، نہیں نہیں ابھی بھی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، گناہ بہت کر کے آیا ہے، اچھا تو نہیں مگر مار تو ابھی بھی نہیں سکتے، کیوں، وہ جو 5 تھے وہ اپنے مرنے سے پہلے 5 اور کو سکھا کر اب 25 طرف سے آ رہا ہے، پھر دوستو دعوت کا کام ایسا کام ہے جس کے اندر لگنے سے نیکیاں کیا ضرب ہوتی چلی جاتی ہیں، وہاں آپ صرف سورہ فاتحہ نہیں سکھا رہے ہوتے، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بات کی وہ نہیں سنا، اسے چھوڑو جاؤ میرے سے بات مت کرو، دوسری جماعت آئی اس نے کوئی نہیں ہے، پھر ایک جماعت آئی ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب کہتا ہے سن لوں کہتے کیا ہیں، اچھا آپ گئے تھے 20 سال پہلے، 20 سال کے بعد اس کو خیال آیا، اس نے کہا ہاں یہ کہتے تو صحیح ہیں، بوڑھا ہو گیا زندگی بدل دینی چاہیے، زندگی بدلی، اس نے حج کیے، اس نے زکات دی، سب کیا، آ کس کرا ہے، وہ 20 سال پہلے بھی جس نے محنت کی تھی اس کے حصے میں آ رہا ہے، یہ جو قبر میں عمل کا صندوق کھلے گا، آدمی کہ اللہ اتنا، ہاں تیرا تو نہیں ہے، مگر الدال علی الخیر کفاعلہ، جس آدمی نے کسی کو اس طرف متوجہ کیا، اس کی طرف دلالت کی، اس کی طرف متوجہ کیا، اس کی دعوت دی، اس کا رخ اس طرف موڑا تھا، وہ سارا کا سارا کام اس کے حصے میں بھی آ گیا۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ نقصان نہ کرنے کا ہے اور کرنے کا فائدہ ہے، اس لیے کوشش فرمائیے کہ سارے احباب انشاءاللہ اجتماع میں شریک ہوں، کوشش کریں گے نا بھائی اس کی، اللہ کا قبول فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا التقوى اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بغیر سزا کے معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اے اللہ ہم سے بعض گناہ ایسے ہو گئے اے اللہ کہ ان گناہوں کی نحوست سے، ان گناہوں کی ہمیں عادت پڑ گئی، اے اللہ وہ لت لگ گئی، اے اللہ اپنے فضل سے اس عادت اور لت کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے اس کا مقابلہ نہیں ہو پاتا، اے اللہ اپنی قوت اور طاقت ہمارے ساتھ کر دے کہ ہم شیطان کو دفع کر کے اے اللہ اس لعنت سے نجات حاصل کر لیں، اے اللہ اس لت سے نجات حاصل کر لیں، اے اللہ گناہوں کا چسکا لگ گیا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے کڑوا بنا دے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے کریہ بنا دے، اے اللہ ہمیں اس سے آزاد فرما دے، ہمیں شیطان کے پنجے سے آزاد فرما دے، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں باطل ہو جائے، اے اللہ گناہوں کے مقابلے میں بیکار ہو جائے، اللہ اپنے فضل سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو صاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نحوست اور اس کی جو بد اثرات ہیں ان کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ اقبال بھائی ان کے بھائی اور دوسرے لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی اور ساری امت کے ہی مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے، اے اللہ لغزشوں سے درگزر فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیں، یہ دعا کی ایک پرچی آئی ہے، بچہ بیمار ہے اور بھی لوگ بیمار ہیں، ہمارے چھوٹا بھائی بیمار ہے
اور بھی ایسے جتنے بھی بیمار ہیں، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سبھی تو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو روحانی جسمانی طور پر شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، کامل شفا، مکمل شفا، عاجل شفا، جلدی شفا، مستمر شفا، ایسی شفا جو ہمیشہ باقی رہے، اللہ نصیب فرما دے، اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ روحانی بیمار بھی ہیں اللہ، جسمانی بیمار بھی ہیں، تو تیری طرف متوجہ ہیں اللہ، عافیت کے ساتھ شفا نصیب فرما دے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، سارے مسائل اللہ، مختلف قسم کے مسائل میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ تو اللہ ہیں، اے اللہ آپ تو اللہ ہیں، آپ کے ارادے کا نام وجود ہے اللہ، آپ ہمارے لیے ارادہ فرما لیں اللہ، سارے مسائل کو عافیت سے حل فرما دیں اے اللہ، اپنی طرف متوجہ رکھیے اے اللہ، اے اللہ ٹھنڈے ٹھنڈے چلائیے اے اللہ، آزمائشوں میں نہ ڈالیے اے اللہ، امت کے اوپر سے انفرادی اجتماعی جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اللہ ان کو ختم فرما دیجئے اللہ، تیرے دین کا کام جہاں جہاں ہو رہا ہے اے اللہ، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ، جہاں جہاں ہو رہا ہے سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دیجئے اللہ، جہاں جہاں ہو رہا ہے اللہ سب کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیجئے اور اللہ سب کے کام کو قبول فرما لیجئے، سب کے کام کو آسان فرما دیجئے، سب کے کام کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے اللہ، اجتماع آنے والا ہے اللہ، اس کو بھی قبول فرمائیے، اس کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ، اس میں ہمیں بھی لگنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ، اپنے فضل سے پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ تمام دعاؤں کو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔